مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73۔ گزشتہ 2 دن کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ بنی اسرائیل کے اندر واقعہ جو مشہور جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی بقرہ رکھا گیا، گائے والی سورت۔ میں اس پہ آپ کو ایک مزے کی بات کہہ لیں، اس کو ذکر کروں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جہاں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں ہی کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، عجل۔ تو میرا پہلا سال تھا مسجد میں، سن 2000 کی بات ہے۔ تو ایک بزرگ وہ مجھے جوتی والی جگہ پہ روک کے کہنے لگے، تجھے پتہ ہے بقرہ کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں ابھی سن کے آ رہا ہوں ٹی وی پہ، بقرہ بچھڑے کو کہتے ہیں، گائے کو نہیں کہتے۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ بچھڑے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ عجل کا لفظ ہے۔ کہنے لگے تینوں بہت پتہ، میں سن کے آیا۔ تو ایسے بھلے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک خاص واقعہ ہوا، اس خاص واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سورت کا نام ہی گائے والی سورت رکھ دیا گیا۔ اچھا، ایک کتاب ہے لطائف علمیہ، امام ابن الجوزی، بہت بڑے وقت کے عظیم محدثین میں شمار ہوتا ہے، اور اتنے بڑے محدث گزرے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، حضور پیران پیر حضور غوث پاک کے ہم عصروں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا گیا تھا، وہ جو ان کے قلموں کا تراشا تھا نا، جس سے وہ لکھا کرتے تھے، وہ قلموں کا تراشا اتنا تھا کہ ان کے نہانے کا پانی گرم کرنے کے بعد بھی وہ تراشا بچ گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں وہ کتنے بڑے وقت کے محدث گزرے ہوں، اور ان کی کتابیں بہت کمال کی ہیں۔ ان کی کتاب لطائف علمیہ بڑی مشہور کتاب ہے، کتاب الاذکیاء اس کا نام ہے، اور ایک ہے کتاب الحمقاء، جس میں انہوں نے عجیب ترین واقعات لکھے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، عرب کے دیہاتی، عربی کہتے ہیں دیہاتی کو، وہ کہتے ہیں کوئی عربی آ گیا، چونکہ عربی عرب کے دیہاتی کو کہا جاتا ہے، تو جو عرب کے دیہاتی ہیں ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی عربی تو انہیں آتی ہے۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ایک رات امام صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، تو سورہ بقرہ لمبی تھی، تو وہ نماز سے پہلے چلا گیا، نماز مکمل نہ کر کے گیا۔ تو امام صاحب نے اسے کہا کہ یار تو نماز کیوں نہیں پوری پڑھتا؟ وہ کہنے لگا جی آپ نے گائے والی صورت شروع کر دی، تو میں نے کیسے پڑھنی تھی، اتنی لمبی صورت ہے۔ کہنے لگے اچھا چلو کل میں نا چھوٹی صورت پڑھوں گا۔ اگلے دن امام صاحب نے شروع کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹی صورت ہے نا سورہ فیل، لیکن وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا کل گائے والی پڑھی تھی، آج ہاتھی والی پڑھ رہا ہے۔ اس نے وہیں ہاتھ چھوڑے پھر چلا گیا۔ تو اس طرح کے بھی واقعات ہماری تاریخ میں گزرے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ، یاد کرو وہ وقت جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، درا کا معنی ایک دوسرے پر الزام لگانا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد تم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگ پڑے، اس نے کہا تم نے مارا، اس نے کہا تم نے مارا، جو قاتل تھا وہی مدعی بن گیا۔ اب اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپا رہے تھے۔ اب فرمایا فَقُلْنَا، ہم نے کہا اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ، اس مردے کو مارو، یہ اٹھ پڑے گا۔ اب ایسا ہی ہوا، گائے کا گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مردے کو مارا گیا، وہ زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا اور دوبارہ مر گیا۔
اللہ فرما رہا ہے کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اب اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں واقعہ مکمل ہو گیا۔ یہ اس واقعے کے کچھ اسباب ہیں جو بعد میں اس کے ذکر ہوں گے۔ اب یہاں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کے لیے یہ کیوں کہا کہ گائے ذبح کرو؟ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے واقعہ پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی تھی ہم نے اللہ کو ظاہراً دیکھنا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو 70 لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ وہ واقعہ بڑا طویل ہم نے پڑھا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان 70 کو زندہ کیا گیا۔ تو اگر وہ 70 دعا سے زندہ ہو سکتے تو یہ تو ایک ہے، اس کے لیے دعا کیوں نہیں کی گئی؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ مصر میں رہے تھے اور ان کے اندر گائے کی بڑی تقدیس تھی، یہ گائے کی بڑی عزت و عظمت اور تکریم کیا کرتے، جس طرح ہمارے ہندوؤں کے ہاں ہے کہ وہ گائے کو گائے ماتا کہتے ہیں یا گاؤ ماتا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تکریم کو ختم کرنے کے لیے کہ ان کے دل میں جو اس کی بیجا تکریم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ لے کے آؤ گائے، تاکہ گائے ذبح ہو۔ جب اپنے ہی جھوٹے معبود کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ پھر، جیسے ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، میں دوبارہ اس کی طرف آپ کی جو ہے یادداشت لے کے چلتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ ایک بت ہے، ایک دیوی کا بت ہے، اس کو گرا کے آؤ۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں گئے، ان میں سے ایک ساتھی، اللہ نے بڑے عقل و فہم سے سب کو نوازا تھا، ان میں ایک خاص آدمی تھا، اس نے کہا یار اگر ایسے ہم نے دیوی کو، اس بت کو توڑ دیا، ان لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت کیسے نکلے گی؟ جیسے بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں ہمارے بڑوں نے ہندوؤں کے ساتھ وقت گزارا تھا تو کچھ نہ کچھ باتیں ہمارے ہاں ہندوؤں سے چلی آ رہی ہیں، اس کا حوالہ پوچھ لو تو کوئی حوالہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے بھئی اگر اسی طرح مار دیا، اس کو گرا دیا بت کو، تو ان لوگوں کے دلوں میں جو بتوں کی عظمت ہے وہ کیسے کم ہوگی؟ ایک تدبیر اختیار کرتے۔ وہ تدبیر یہ کی کہ ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے انہوں نے اپنی جو کدال، جو پھاڑا ان کے پاس تھا، وہ بت کی طرف بڑھایا تو وہ فوراً وہ پھینک کر تو زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ہائے، وہ جب چیخو پکار کی، سارے کے سارے علاقے والے تو پہلے ہی جمع تھے کہ یہ ہمارے معبود کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان سب نے بڑے فخر سے کہا دیکھا اور گراؤ ہمارے بت کو، ہمارے بت نے بدلہ لے لیا۔ اب جب سارے جمع ہو گئے نا، انہوں نے کپڑے جھاڑے، کھڑے ہو کے کپڑے جھاڑے اور ایک وار کیا، وہ بت پاش پاش کر دیا۔ کہا انہوں نے کچھ کرنا، انہوں نے کچھ کرنا۔ اب ان کے دلوں میں جو رہی صحیح معبود کی عزت تھی وہ بھی جاتی رہی۔ تو چونکہ یہ لوگ گائے کو بڑی عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے انہیں کہا کہ گائے لاؤ۔ اب انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کیسی ہو، تاکہ کوئی اور اس کے بدلے میں حکم آ جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، گائے ہی لانی ہے۔ وہ سوال کرتے رہے، معاملہ مشکل سے مشکل تر ہوتا رہا۔ اب جب گائے ذبح ہو کے پڑی رہی، کہا بتاؤ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو تم اپنا معبود بناتے ہو؟ ذبح ہو گئی۔ جس طرح باقی جانور ہیں اسی طرح یہ بھی ایک جانور ہے، جس طرح دودھ دینے والے باقی جانور دودھ دیتے ہیں، یہ بھی دودھ دیتی ہے، جس طرح وہ ذبح ہونے کے بعد بے جان ہو جاتے ہیں، یہ بھی بے جان ہو گئی۔ تو ایک تو ان کے دلوں سے گائے کی جو تکریم ان کے دل میں داخل ہو گئی تھی، اس تکریم کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اور پھر اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ مارا گیا۔ اب یہاں حکم تھا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا جی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اچھا کوئی نشانی؟ فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی وہ جو سامنے درخت ہے نا، وہ درخت آ کے گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا اسے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تو جا کے اس درخت کو کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔
اب وہ آدمی گیا اور اس آدمی نے جا کے کہا اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو درخت دائیں ہوا، دائیں طرف کی جڑیں نکالی، بائیں ہوا، بائیں طرف کی جڑیں نکالی، جڑوں پر چلتا ہوا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو اب اس شخص کو حکم دیا تھا اللہ کے نبی نے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے پیارے موسیٰ ان سے کہیں کہ گائے کا ٹکڑا لگاؤ، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اگر گائے کے ٹکڑے میں ذاتی طور پر کوئی تاثیر ہوتی تو جس مردے پر لگاتے وہ مردہ زندہ ہو جاتا، لیکن اللہ کا حکم وہاں پر آیا تھا، صرف وہی زندہ ہوا، اس کے علاوہ گائے کا ٹکڑا کسی کے کوئی کام نہیں آ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمت ہے، بہت حکمت ہے۔ اسی حکمت پر ہم ایک واقعہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔